بھی ان کے اوصیاء، ان کے جتنے بھی ولی یا ان کے جتنے بھی نائب اور جانشین ہیں، ان کو کیسے پہچانیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے پہچاننے کی جب بات آتی ہے تو بہرحال رسول اللہ کے زمانے اور امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 150 سال یا 200 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 150 سال 150 سال گزر چکا ہے۔ اب کیسے پہچانیں؟ دیکھیں، اس کو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ جو ہے ہمیں جونپور جانا ہے، ہم جونپور کو جانتے نہیں ہیں اور جونپور ہمیں جانا ہے یا جونپور سے گزرنا ہے۔ کہا بھائی جب جائیے گا تو جونپور جو ہے راستے میں آپ کے پڑے گا۔ تو ہم جو ہے چلتے رہے ہیں، بہت سے شہر آئے ہیں، مثلا جو بھی اس کے اطراف ہیں، مثلا سلطانپور اور جتنے بھی شہر ہیں، شہر پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ہم کیسے پہچانے جونپور کے؟ صرف نام تو سنے ہیں۔ مثلا امام اگر رسول اللہ نے کہا ہے، اور جائیے اگر واقعی سرچ کیجئے تو 12 جو امام ہم لوگ جس کو مانتے ہیں، سارے اماموں کا نام مسجد النبی میں آج بھی لکھا ہوا ہے، آج بھی یعنی مسجد النبی میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہی جونپور کی طرح جو میں مثال دے رہا ہوں، کہا جو ہے جونپور جو ہے ہمیں جانا ہے۔ اب سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی ہم جونپور کو دیکھے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، کیا کیسے پہچانے؟ تو انہوں نے جو ہے مثلا کچھ مثالیں دی کہ بھائی اس کے بیچ میں جب جائیے گا شاہی قلعہ ہے، اسی کے بغل سے جو ہے وہ شاہی پل ہے اور سمبھاونا پل ہے۔ اس طرح کی جو ہے 2-4 نشانیاں ہمیں بتلائی۔ اب جو ہے جب ہم آ رہے ہیں جونپور، جیسے ہی پہنچے کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھیا یہی جو ہے جونپور ہے، ہم جو ہے جان جاتے ہیں۔ کہا دیکھا بھائی جو ہے بیچوں بیچ جو ہے اس کے قلعہ ہے، اسی کے بغل میں جو ہے ایک پل ہے جو بڑا پرانا ہے، ہمارے ذہن میں فوراً آ گیا کہ یہ شاہی پل ہے۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام کے لیے بھی کچھ علامتیں، کچھ جو ہے نشانیاں اماموں نے بیان کی ہے۔ وہ نشانی ہے کیا چیز؟ کیسے پہچانے کہ جو ہے امام رسول اللہ ایک مرتبہ بیان کر کے چلے گئے؟ کتنے لوگ رہے ہوں گے جو اپنے بچوں کا نام نقی رکھے ہوں گے، علی نقی رکھے ہوں گے؟ کتنے لوگ ایسے رہے ہوں گے جو اپنے بچوں کا نام جو ہے محمد تقی رکھے ہوں گے، امام علی رضا علیہ السلام رکھے ہوں گے؟ الگ الگ جو نام نہیں، علی نام، نقی نام، اس طرح کے نام جو ہے رکھے ہوں گے۔ کیسے ہم پہچانیں؟ آئے جو ہے قرآن مجید کی آیت ایک خاص مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے، افمن یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع۔ یہ بتاؤ، تم خود بتاؤ، وہ یہ ہے کہ کیا جو لوگ حق کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، ان کی وہ جو ہے یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، وہ ہادی بن سکے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی بہا، یا کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی پیروی کر لی جائے جو ہدایت ہی نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، الا ان یہدی بہا، کوئی آدمی ہو جو ان کو لا کے جو ہے راہ راست پر لاتا رہے۔ یعنی بہت سے لوگ جو ہے اس ناموں کے گزرے ہیں، اور یقیناً کتنے لوگ ایسے ماں باپ ایسے گزرے ہوں گے جو اس نام سے اپنے بچوں کا نام رکھے ہوں گے۔ دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ عباسی خلفاء میں جائیں تو اس میں کچھ کتنے ایسے خلیفہ جس کا نام مہدی ہے، یہ اس طرح کا نام ہے، تو نام تو رکھا گیا ہے، لیکن جو ہے کیسے پہچانے؟ کہا یہی وہ آیت قرآن مجید ہے جو ہمیں بار بار پکار رہی، چیخ رہی ہے، بلا رہی ہے۔ دیکھو یہ جو ہے ہم نے جو نشان بنا دی ہے، جو ہم نے علامت بنا دی ہے، بتا دی ہے، اگر اس پر تم جو ہے عمل کرو گے تم آسانی سے پہچان سکتے ہو کہ کون امام ہے، کون ہادی ہے، کس کی ہم اتباع کریں، کس کو امام مانیں۔ ایک آدمی ہے اصفہان کا رہنے والا، جب بھی کہیں مجمع ہوتا ہے، جسے ہم لوگ جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاں پہنچتے نعرے حیدری اور جو ہے نعرے صلوات لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑا شدت سے مولا کا چاہنے والا، لیکن اس سے کچھ دن پہلے ایسا آدمی تھا جو مذہب کو نہیں مانتا تھا، یعنی نہ تو اسلام کو مانتا تھا، نہ شیعہ تو دور ہونا کی بات ہے۔ پہلے تو بہرحال وہ آج کے زمانے، اس زمانے میں شیعہ میں بھی فرق ہے، پہلے جو متدین ہوتے تو اس شیعہ کہا جاتا تھا، تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا کہ جو ہے کسی نے پوچھا بھائی یہاں کتنا کیوں جو ہے اہل بیت یا علی مرتضیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اتنا بے چین کیوں ہو جاتے، اتنا چاہتے کیوں، اتنا مانتے کیوں ہیں؟ کہا اس میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جو ہے متوکل بادشاہ کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ لوگ کہتے بڑا اچھا، بڑا جسے
ईमानदार और नेक और जो भी बहरहाल अपना बहरहाल हुकूमत जैसे नहीं आज के ज़माने में जो हुकूमत है वो अपने हुकूमत वालों को तारीफ करते हैं, तो उस ज़माने में कहा मैं गया तो जो है जब गेट ही दरवाजे के पास पहुंचा तो देखता हूँ क्या हो कि जो है एक बड़ी भीड़ लगी हुई है। हमने पूछा भाई आज क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है, क्यों इतना जो है मतलब लोग खड़े हुए हैं, किसको देखना चाहते हैं? तो अंदाज़ा मुझे ये हुआ कि दो तरह के लोग उसमें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आने वाले हैं उनसे नफरत, शदीद नफरत करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको शिद्दत से चाहते हैं। तो हमने पूछा, तो दो लोगों से पूछा, तो उसे कहा कि इसमें हमारे मौला आ जाने वाले हैं। तो कहा मौला आने वाले तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो, रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो? तो वो कहा कि जाए मुतवक्किल बुलाए हैं ताकि उनको कत्ल कर दे। और कुछ दूसरों से पूछा, कहा कि आज देखो राफिजियों के इमाम आने वाले हैं, आज मुतवक्किल उनका काम खत्म कर देगा। तो मैं किसी को नहीं मानता था, न इनको जो है जानता था, न रसूल की औलाद को जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। मैं वहीं खड़ा रहा, लेकिन मेरी नज़र जो पहली नज़र उन पर पड़ी इमाम अलैहिस्सलाम पर, तो नहीं जानता अचानक उनकी मोहब्बत हमारे दिल में आ गई और मेरे दिल से में ये बात आई, पालने वाले कुछ भी हो जाए मुतवक्किल इनको मार न सके, पालने वाले इनको महफूज रखने, उस मुतवक्किल के शर से इनको बचा लेना। कहा मैं अपने दिल में दुआ कर रहा था और बहरहाल वो अपने गोया दुनिया में खोया हुआ था। अचानक देखा जिस घोड़े पर या जिस सवारी पर मौला सवार थे वो सवारी मेरे पास आ गई। तो आने वाले जो हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, कहा जाए तुम घबराओ नहीं, मुतवक्किल 2-3 दिन के अंदर मर जाएगा और वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात मैं सोचा तो मैं मतलब इधर उधर देखता रहा कि शायद हो सकता कोई बतला दी हो कि जो है वो मतलब क्या इरादा इनका है। तो फिर मैंने देखा, हमने सोचा कि जो है ये बात तो मैंने किसी को बतलाई नहीं, तो इनको कैसे मालूम हो गया? बहरहाल और जो है ये हालत मेरी हुई कि मैं उनके रोब से, उनके जो है हैबत से कांपने लगा। एक अजीब सी कैफियत हुई। तो हमारे जो साथी थे फौरन पकड़ के लाए, सोचे कि जो है इनकी तबीयत खराब या कुछ हो गया। तो पूछा भाई क्या बात हुई, क्यों जो है तुम इतना घबराए हुए हो, क्यों इतना जो है कांप रहे हो इस तरह? कहा वो जो आए हुए तो थे कौन? कहा वो शियों के 10वें इमाम थे। कहा हाँ, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, कोई खासी इंसान होगा जो इंसान के दिलों से वाकिफ है, दिलों के बारे में जो है उसका इल्म है। तो मेरे अदीदों, ये उसके बाद बहरहाल वो मौला के चाहने वाला हुआ है। ये इमाम हादी अलैहिस्सलाम के बारे में हल्का सा जो है निशानी जो हमारे लिए, चाहे कोई भी, जैसा कि मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, आप लोगों के लिए भी यही है कि जब भी किसी इमाम की विलादत आए, उनके बारे में कम से कम 1-2 वाक़यात, एक जो है उनके मुजज़ात या उनकी एक आध हदीस जो है उनसे ज़रूर जो है आप लोग याद करें और उसको, ताकि जो है एक ज़ख़ीरा हो जाए और उस कुछ दिन के बाद जब वो वक्त आए तो वो जो है आप कहीं किसी के सामने बयान कर सकते हो। आज ये कंडीशन ये हो गई है कि हमारे दरमियान इस तरह से है कि हम लोग सिर्फ रसूल अल्लाह की कुछ हदीसें या इमाम अलैहिस्सलाम की कुछ हदीसें हम लोगों की याद रहती हैं, लेकिन हम इमाम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, मानने वाले हैं, तो हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी ये है कि उनसे भी कुछ हदीसों को याद कर लें, ताकि अगर कहीं बयान करना हो, कहीं तकरीर करनी हो, कहीं उसके बारे में बयान करना हो तो आसानी से वो बयान किया जा सकता हो। तो मेरे अदीदों, ये इमाम हादी अलैहिस्सलाम हैं जिसकी उम्र बाबरकत, जिसको कहा जाए तकरीबन 41 साल थी, 41 साल कुछ महीना। और जो आपकी मोजज़ात में से बहुत से मोजज़ात मिलते हैं। कोई आता है कहता कि अपना रसूल अल्लाह हम जो है औलाद चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ तुम्हें अल्लाह जो है लड़का देगा। वो कहता कि मैं जब वतन वापस गया तो देखा अल्लाह ने हमें औलाद दिया। इसी तरह से बहुत सी इस बच्चों के बारे में बहुत से वाक़यात और बहुत से किस्से वो जो है मतलब जो दास्तानें हैं जिसको इंसान अगर पढ़े तो। एक जुनैद बगदादी कहते हैं, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन माने जाते हैं। वो जो है लोग उनसे हुकूमत ने कहा कि जाकर, ये इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र जो है उस वक्त 20-22 साल उम्र थी। तो जुनैद बगदादी वहाँ के माने हुए आलिम थे, तो उनसे कहा गया कि जाकर इनको सिखला दो। तो कुछ दिन के बाद जुनैद बगदादी से किसी ने कहा कि भाई क्या कुछ सिखलाया कि नहीं?
انہوں نے کہا کہ جو ہے نوبت یہ ہے کہ میں جب ان کے سامنے جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں ایک دم سے جاہل ہوں، کچھ بھی نہیں جانتا، اور جس بارے میں بھی سوال میں کرتا ہوں، چاہے ستاروں کے بارے میں، چاہے زمینوں کے بارے میں، چاہے جس موضوع پر میں ان سے بحث کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ میں تو دور کی بات، کچھ اگر ان کے سامنے فرشتے بھی آئیں تو فرشتے بھی درس حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے علم کا یہ عالم ہے، یعنی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے جانکار ہیں۔ انہی کی شہادت انشاءاللہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ان کی شہادت سے اور ان کو وسیلہ بنا کر اپنے لیے اور اپنے علم کے لیے اور خاص طور سے اس علم پر عمل کرنے کے لیے اماموں سے دعا کریں۔ اور کہتے ہیں کہ جو ہے کچھ ائمہ اطہار علیہ السلام یہ ہیں جن کا جو ہے وسیلہ اگر بنایا جائے تو بہرحال جتنے امام ہیں ان کو وسیلہ بنا کے انسان دعا کرے تو دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام کچھ چیزوں کو اور ختم کرتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں ابھی جو ہے شادیاں جب ہوتی ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کس خاندان کی ہیں، ہم اس خاندان کے، لڑکی اس خاندان کی ہیں، تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی والدہ جو ولد تھی، یعنی کنیز، یعنی ولد اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو کنیزی ملی ہوں، ان سے بچہ کنیز کا اگر اولاد پیدا ہو تو اس بچے کو ولد کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال کنیزی کے لفظ تھوڑا کہنا عجیب سا لگتا ہے امام کی ماؤں کے لیے، تو لیکن اس طرح کی خاتون ہیں۔ اور ہمارے سامنے امام ہادی علیہ السلام شہادت اگر دیکھا جائے، دیکھیں اگر غور کیا جائے امام علیہ السلام کی شہادت میں ساری چیزیں، اگر آپ جائیں گے ابھی جو ہے امام علیہ السلام کی شہادت کی جگہ جب دیکھیں گے، جو سامرہ میں ابھی آپ کا روضہ مطہر موجود ہے، وہ ہے کہاں؟ دیکھیں جتنے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں ان کے روضے وغیرہ آپ جائیں گے تو وہ جو ہے اس وقت آپ کے چاہنے والوں سے گھرا ہوا ہے، جہاں بھی جائیں گے۔ صرف سامرہ ایک ایسی جگہ ہے 14 معصومین علیہ السلام میں، یہ جو ہے ایسے لوگوں کے درمیان ہے جو اماموں سے شدید نفرت کرتے ہیں، یعنی سامرہ۔ بہرحال اگر انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ جانا نصیب ہو تو جو شیعہ جاتے ہیں وہ ایک ہمت کر کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جس ایریے سے بھی جائیں گے، جس علاقے سے بھی سامرہ کے بیچ میں جائیں گے، اس شہر کے پاس جائیں گے اور آپ کے مرکز کے پاس جائیں گے، کہتے ہیں کہ جو ہے آج کے تقریباً 11-12 سال پہلے ایک مرتبہ داعش والوں نے آپ کے روضے کو گرا بھی دیا تھا، اور شاید یہی وقت رہا ہو، شاید 1-2 دن پہلے جو آپ جس دن آپ کی شہادت تھی ظاہراً اسی دن جو ہے آپ کے روضے کی بھی گرایا تھا۔ میرے عزیزوں، شہادت کا جب تصور آتا ہے تو بہرحال ہمارے ذہن میں ایک بات ضرور آتی ہے کہ مولا میرے آقا اے امام ہادی علیہ السلام، جب آپ کو شہید کیا گیا تھا تو بہرحال شہادت کے بعد آپ کو غسل، کفن، ساری چیزوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ آپ کے جنازے پر جنازہ پڑھنے والے کچھ لوگ تھے، چاہے کم ہی لوگ رہے ہوں، لیکن میرے عزیزوں شہادت میں ایک شہید ایسے بھی ہیں جس کا ہم لوگ غم مناتے ہیں، اور اماموں نے جس کو بڑی تاکید کی ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ ایسے شہید ہیں جن کو قتل کرنے کے بعد نہ تو غسل کا کوئی انتظام ہے، نہ تو کفن کا کوئی انتظام ہے، نہ تو بچے اپنے باپ کے جنازے کے پاس جا سکتے ہیں، نہ تو خواتین اپنے وارث اور اپنے والی کے جنازے پہ جا سکتی ہیں۔ میرے عزیزوں دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ محمد والے محمد کا واسطہ۔